اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر داخل ہونے کے کچھ اسباب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں اور کچھ اسباب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوائے ہیں۔ جہنم کے اندر داخل ہونے کے دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، اسباب تکوینیہ۔ اسباب تکوینیہ کہتے ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے انسان کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ سبب، وہ ذریعہ، وہ کام جس کے کرنے سے انسان ایمان سے نکل کر کے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت پر اس کا انتقال ہو جائے، اسی حال میں وہ مرے گا، جہنم کے اندر داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہے گا۔ اب پھر اسباب تکوینیہ اس کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، پالنے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے پالنے والا، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، یا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو معبود بننے کے لائق ہے۔ معبود کون ہے بزرگوں؟ اللہ جل جلالہ۔ اور معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ عبادت کس کی جاتی ہے بزرگوں؟ اللہ جل جلالہ۔ اس کے برعکس اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یا عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، بزرگ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یا عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، مثال کے طور پر سجدہ کرنا، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ سجدہ کرنا، حج کرنا، قربانی کرنا، نظر و نیاز جسے صدقہ ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس کے لیے خاص ہیں؟ قربانی کس کے نام پر ہوگی بزرگوں؟ قربانی اللہ کے نام کی، روزہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، منت اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے۔ جب ہم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہوں تو وہ کس کے لیے کر رہے ہوں؟ تو یہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی اگر اللہ کے غیر کے لیے کیا، یہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایمان سے نکل جانے کے بعد یہ انسان کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ کسی آدمی نے جانور کو ذبح کیا کسی غیر کے لیے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کسی آدمی نے منت مانی اللہ کے غیر کے لیے، ایمان سے نکل جائے گا۔
کسی آدمی نے روزہ رکھا اللہ کے غیر کے لیے، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ جل جلالہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور ساتھ میں وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اس کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جس نے انکار کیا اللہ کا، فرشتوں کا، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں کا، یوم آخرت کا، یوم آخرت میں قبر کا عذاب، میدان محشر، پل صراط، میزان، ان کا انکار کیا۔ اور دوسری وجہ کیا؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صفت یہود کے اندر ہے کہ بدماش یہودی ایک نمبر کے منافق بزرگوں۔ نمبر 1 منافقت میں دنیا کے اندر اگر کوئی قوم گزری ہے یا موجود ہے نا بزرگوں، یہودیوں سے بڑا منافق کوئی بھی نہیں۔ یہ اس وقت بھی کیا کہتے تھے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ تفریق کرنا چاہتے تھے اللہ اور رسول کے درمیان۔ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائیں گے لیکن رسولوں پر ایمان، واہ! تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے بزرگوں۔ اور یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائیں گے لیکن اللہ کے رسولوں پر۔ اچھا، بعض ان میں کیا کرتے تھے؟ بعض کہتے تھے ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے تھے کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بیچ میں ایک نئی راہ نکالنا چاہتے تھے، کہ ایک نیا مذہب، نیا دین، اللہ کی بھی نہیں مانیں گے اور رسول کی بھی نہیں مانیں گے، درمیان میں ایک چیز نکالنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے اور سچے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے ذلت ناک، ذلت آمیز، رسوا کرنے والا، کو ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین عذابا وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ جل جلالہ نے انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، آگ دہک رہی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جس دن ہم انہیں اوندے منہ جہنم کے اندر ڈالیں گے، یقولون، سب کے سب کہنے لگیں گے کاش، یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی دنیا کے اندر، آج ہم رسوا نہ ہوتے۔
آج ہم ذلیل نہ ہوتے. تو بزرگوں جتنے اسباب ہیں یہ 7 سبب ہیں. وقت چونکہ کام ہے ابھی 2 ہی سبب میں نے ذکر کیے تھے. ایک سبب یہ ہے اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ ہر ایک کو ہم میں سے اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. بزرگ عبادت اللہ کے لیے، اطاعت اللہ کے لیے، بندگی اللہ کی ہو، سجدہ اللہ کے سامنے ہو، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، روزہ اور زکوٰۃ اللہ کے لیے، منت ہو تو کس کے لیے بزرگوں؟ تو جانور کو ذبح کریں تو اللہ کے لیے. یہ سبب نمبر 1. اور سبب نمبر 2 جہنم میں داخل ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کسی نے اللہ کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، کتابوں کا انکار کر دیا. خواہ بزرگوں دل سے انکار کر دیا یا زبان سے انکار کیا، یا اس کے اندر کسی نے شک و شبہ پیدا کیا. شک کسی کو ہو گیا قرآن کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اللہ جل جلالہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کے بارے میں. ہم دنیا بھر کی فضیلتیں سنتے ہیں روزوں کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے. کبھی اس میں شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں جی ملسی بھی آنی. تقوی والے کو جنت کے اندر ازواج مطہرہ پاک اور صاف بیویاں ملیں گی، ایک نہیں کئی. کسی آدمی کو اس بارے میں شک ہو جائے کہ اتنی سنبھالے گی ہندی پتہ نہیں ہوتے اتنی کو کیا کر سا، یہ شک ہو گیا نا بزرگوں ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو ایمان نام ہے بزرگوں دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا. بزرگوں بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے روزوں کو بھی، نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صفحہ درست کر لیں.